شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے، تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے، تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا ایجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا ایجاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوبا تو
جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب دینا۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، جسے آتا نہیں ہونا، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا بار رحمت سے قدر کیوں جوش میں آیا، خدا کا بہار رحمت سے قدر کیوں جوش میں آیا، کسی بے کس نے جب تم کو، کسی بے کس نے جب تم کو پکارا یا رسول اللہ، کسی بے کس نے کیا تم کو پکارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، زمین پہ آ لگے خورشید معاشر میں تم کو کیا، زمین پہ آ
دامن ہے جن پر سایہ دامن تمہارا یا رسول اللہ ہے جن پر سایہ دامن تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے خدا حافظ خدا ناصر صحیح لیکن یہ محشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول ہر محفل میں تشریف اللہ لاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گئے تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کہ گئے تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر پچھلے تو بیٹھے نہیں یار چپ کر کے ذرا محفل دے وچ آئے ہو تو پھر پتہ لگنا چاہیے مل کے نعرہ سارا جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حاصل میلاد مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ حیدری اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے
اس بزم میں محروم اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی اس بزم میں محروم تمنا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اے ظرف نظر دیکھے مگر دیکھ ادب سے اے ظرف نظر دیکھے مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جج کا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں وہ آنکھ جو روتی ہے غم عشق نبی میں اس آنکھ سے رو پوش تو جلوہ نہیں کوئی اس آنکھ سے رو پوش تو جلوہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سوچو تو کبھی نسبت رحمت کے نتائج سوچو تو کبھی نسبت رحمت کے نتائج تسلیم کے ہم لوگوں میں اچھا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی کے ہے عرش حق زیر پائے محمد ظاہر
عزتوں اطلاع محمد مکان عرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد کے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا ہاں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد 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 خدائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا ہے میں قربان کیا ہے میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا ہاں میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آن خدا وہ خدائے محمد یہ آن خدا وہ خدائے محمد کے عرش حق زیر پائے محمد کے عرش حق زیر پائے محمد رضا پل سے اب بچت کرے
کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے محمد کے عرش حق زیر پائے محمد کے عرش حق زیر پائے محمد ظہیر عزتوں اطلاع محمد کے عرش حق زیر پائے محمد کے عرش حق زیر پائے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ دیجیے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا بغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و ثناء باری تعالی الہی کی حمد و ثنا ذات کریم وحدہ لا شریک اور درود و سلام برائے خیر الانام سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل کی گہرائیوں سے میں عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور مزید برکتوں کی دعا کرتا ہوں. محترمی محمد طاہر عالم صلاح الدین نقشبندی برادران کا کہ جنہوں نے آج کی یہ ہفتہ وار محفل زیر انتظام بزم فضان عنایت جو کہ ایک کرن ہے حضرت کرم والا شریف کی، اس محفل کو سجایا سنوارا اور شرکاء کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جان. سرکار کی عظمت کیا ہے؟ مرتبہ کیا ہے؟ مقام کیا ہے؟ بس یا تو یہ بنانے والا جانتا ہے یا بننے والا جانتا ہے. اسی لیے تو کائنات میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ ہم مقام مصطفیٰ کی انتہا جانتے ہیں. ہم بنے ہیں زمین پر. توجہ ہے نا؟ ہم بنے ہیں زمین پر
میں نے کہیں روایت پڑھی تھی کہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا آسمانوں پر، اسی لیے تو رب کائنات نے باری باری فرشتوں سے کہا تھا کہ زمین سے مٹی لاؤ، لائی وہاں جاتی ہے جہاں ہو نا۔ آدم علیہ السلام کا وجود آسمانوں پر بنایا گیا۔ اب جناب آدم علیہ السلام سے پوچھئے کہ ہم تو جناب زمین پر آئے، یہاں پیدا ہوئے، آپ کی تخلیق آسمانوں پر ہے، آپ مقام مصطفیٰ جانتے ہیں؟ آپ کو علم ہے مقام مصطفیٰ کا؟ ہم تو اس زمین کے باسی ہیں، کتنی بھی چھلانگ لگائیں کہاں تک جائیں، آپ تو بنے ہی وہاں پر ہیں۔ آپ نگاہ اٹھائیں تو ساقِ عرش پر پڑتی ہے۔ بات یہ ہے کہ سبحان اللہ مٹی ہوگی تو تقریر بھی مٹی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو شرما کیوں رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہم بھی اپنا ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا ذکر کریں نا ساتھ۔ جناب آپ بنے آسمان پر، پہلی نگاہ اٹھائی تو دیکھتے کیا ہے آپ کہ فرشتے از پائے تعظیم آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یعنی نگاہ میں بصارت کا نور آتے ہی آپ نے پہلا نظارہ جو دیکھا وہ یہ تھا کہ نوری فرشتے آپ کو آپ کی تعظیم کے لیے بتاتے امر ربی سجدہ کر رہے تھے۔ اس نور کو، بھائی میرا جملہ ذرا دھیان سے سننا، اس نور کو اپنے قدموں میں جھکا دیکھ کر، میرا خیال ہے آپ کو یہاں تو سمجھ نہیں آئی، یا پھر آپ ٹھنڈے کے ٹھنڈے ہیں؟ سبحان اللہ، ہر فرشتہ نور کا ہے، آگے آ جائیں ماشاءاللہ، ہر فرشتہ نور کا ہے۔ اب پھر جملہ دہراتا ہوں میں، اس نور کو جسے اللہ ملائکہ کہتا ہے، جن کی طہارت کا مقام یہ ہے کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی، جن کی اطاعت کا یہ حال ہے کہ ہمہ وقت عبادت الہی میں مصروف ہے۔ ابھی میں آپ کو مقام آدم سمجھا رہا ہوں، جن کی طہارت یہ کہ خطا ان سے سرزد نہیں ہوتی، اور جن کی عبادت یہ کہ جب سے تخلیق کیے گئے ہمہ وقت مصروف عبادت الہی، اور اپنی عبادت میں ایسے یکتا کہ کوئی قیام میں ہے، سبحان اللہ، کوئی رکوع میں ہے، سبحان اللہ، کوئی سجدے میں ہے، سبحان اللہ، اور سجدہ سب سے بڑی عبادت کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیے، سجدہ سب سے بڑی عبادت کی علامت ہے۔ اب جو قیام میں تھے، وجود آدم کے تخلیق ہونے سے پہلے، جب آدم کا وجود بنا، ان کو بھی اب یہ آرڈر ہے، قیام چھوڑو، جھک جاؤ، سبحان اللہ، رکوع والو
آج میری قدرت کا شاہکار دیکھ نہیں رہے، مولا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا رکوع چھوڑو، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ مولا یہ تیرا قدرت کا شاہکار اگر ہم اسے سجدہ کر دیں تو پھر کیا ہوگا، صلہ کیا ملے گا؟ آواز آئی جو اللہ کے لیے جتنا جھکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ، آدم سمت تھے، آدم جہد تھے، سجدہ امر الہی کو تھا، سجدہ خدا کو تھا۔ قیام میں رہنے والوں کی جبینیں ترس گئی ہوں گی، مولا کب وہ وقت آئے کہ سجدے میں جائے۔ رکوع میں رہنے والے ترس گئے ہوں گے، کب وہ لمحات آئے کہ ہماری یہ نوری پیشانیاں سجدے میں چلی جائے۔ فرمایا آ جاؤ، آج سارے ہی آ جاؤ۔ قیام والا بھی سجدے میں جائے گا، رکوع والا بھی سجدے میں جائے گا۔ اب آدم علیہ السلام کی وجود خاک میں نور مصطفیٰ کی برکت سے جب بصارت واہ ہوئی، جب بصارت اس حالت میں آئی کہ مناظر کو دیکھے، تو یہ اصول کی بات ہے، پہلے انسان اپنے گرد و نواح میں دیکھتا ہے۔ آدم نے نگاہ میں وہ خاص نور آتے ہی دیکھا کہ اللہ کا نور بصورت تکمیل الہی حالت عبادت میں سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہاں سے نکاح اوپر کی طرف گئی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہے آرزو کہ خوب سے ہے، خوب تر کہاں، نگاہ اٹھائی، عرش الہی پر پڑی۔ سبحان اللہ۔ میں نے پیکر خاک سے سوال کیا، اے آدم، جب تک تمہاری بصارت میں یہ نور نہیں آیا تھا، ملائکہ کو دیکھا، ساکے عرش کو دیکھا؟ جواب آیا نہیں، جواب آیا نہیں۔ میں نے پھر دوسرا سوال کیا، بابا یہ تو بتائیے جب یہ نور آیا تو آپ نے دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں وہ نور کس کا تھا؟ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں وہ نور نور مصطفیٰ تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں بھائیوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر نور مصطفیٰ کا جلوہ نگاہ میں آ جائے تو باپ نے بتایا ہے کہ مخلوق نوری بھی نگاہ میں آ جاتی ہے، اللہ کا عرش بھی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر باپ نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا ہے کہ نگاہ میں نور مصطفیٰ کا جلوہ سما جائے تو کائنات کی کوئی شے نگاہ سے پردے میں نہیں رہتی۔ اگر باپ دیکھ سکتا ہے تو آپ بھی شوق کر کے وہ نور مصطفیٰ کا جلوہ نگاہ میں لا کے تو دیکھیں پھر کائنات کی کون ہے۔ تکبیر۔ شرما والے آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ طہ شریف۔ یہ فیض ہے حضور کے نور کا۔ اور ذرا جھوم کے کہیے نا سبحان اللہ، کیفے مستی میں کہیے نا سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محفل مدینے میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن بیٹھنے والے تصوراتی طور پر لاہور پہنچے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب
اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، سوچ کی بات ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چکر لوگ کعبے کے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن خیال میں اپنا کاروبار ہوتا ہے، گھر بار ہوتا ہے. اور ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محفل کلاس والا میں ہو رہی ہوتی ہے، سرور مدینے کا آ رہا ہوتا ہے. اس لیے ذرا تصور میں جھوم کے گنبد خضرا کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ آقا کی خاص نگاہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ، مستی سے کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ اگر نگاہ میں حضور کے نور کا فیض آ جائے، آپ کہیں گے یار آپ تو باتوں میں ہی پتہ نہیں کیا بات کر دیتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی. میں کہتا ہوں عقل خود نور ہے. جس طرح جبریل نور ہے، میں جملہ دے رہا ہوں بڑے غور سے سننا ہے. عقل خود نور ہے. جس طرح جبریل نوری فرشتوں کا سردار ہے، وہ تیرے مصطفیٰ کا محتاج ہے. عقل بھی تیرے مصطفیٰ کی محتاج ہے. عقل بھی تیرے مصطفیٰ کی محتاج ہے. اب ذرا اگر اس انداز سے اس پٹی کو پڑھیں گے تو بات یہ سامنے آئے گی. یہ مت سمجھنا کہ باتوں میں بات نکالتا ہوں اور پتہ نہیں اس کا سر بھی ہوتا ہے پیر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کا سر بھی ہے پیر بھی ہے. میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے، کہ میرے نور کے فیض سے عرش بنا، لوح بنا، قلم بنا، چاند بنا، سورج بنا، تارے بنے. توجہ فرمائی، ملائک بنے، کائنات کی عرش ہے میرے نور سے بنی. اب ذرا توجہ فرمائیے، یہ نور چلتے چلتے کہاں پر آ کے رکا؟ سرکار فرماتے ہیں آخر میرا نور مومن کی نگاہ تک آیا. سبحان اللہ. توجہ. آخر میرا نور مومن کی نگاہ تک آیا. اب اس سے آگے حدیث نہیں ہے، گویا نور مصطفیٰ کا فیض نگاہ مومن تک ہے. اسی لیے جب مومن نگاہ اٹھاتا ہے تو پھر نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بھائی ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہے. میں نے اس پر بہت سوچا کہ یہ نور مصطفیٰ نگاہ مومن سے آگے کیوں نہیں گیا. تو آخر مجھے جو میرے من میں جواب ملا وہ یہ تھا کہ آخر وہ تمام جلوے جو نور مصطفیٰ سے وجود میں آئے کسی نے دیکھنے تو تھے، اسی لیے یہ نور مومن کی نگاہ میں رکھا گیا ہے کہ اللہ کے ولی تو مصطفیٰ سے محبت کر کے اس مقام ولایت پر آیا ہے، مسند ولایت پر بیٹھا ہے. یہ تیرا حق بنتا ہے کہ تو محمد کریم سے محبت کرتا ہے. جدھر نگاہ اٹھائے گا تیرا رب تجھ سے اتنا راضی ہے کہ کائنات کے سارے جلوے جو کہ جنہوں نے فیض محمد کے نور سے لیا ہے تیری نگاہ کے سامنے کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آدم نے نگاہ اٹھائی، کہاں تک گئی؟ عرش الہی تک. اب بتائیے کوئی ایک ایسا ہے جس کی نگاہ عرش الہی تک گئی؟ بولیے. یہ آدم علیہ السلام کی بات ہے. فرمایا میں نے نگاہ اٹھائی، عرش الہی تک گئی، وہاں پڑا
साके अर्श पर एक तरफ लिखा था ला इलाहा, अभी कलमा शरीफ का विरद होगा ना भाई, जो हमारे बाप ने किया हमने भी वही करना है। क्या सबक पढ़ा था पहले रोज? जनाब आदम ने क्या सबक पढ़ा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा तैयब पढ़ा। इससे अगली बात जनाब आदम ने नहीं की। मुकाम क्या है? अल्लाह के दस्ते कुदरत से बनाए गए। हुस्न क्या है कि सूरते कुदरत पर तख्लीक किए गए। निगाह का फैज क्या है कि अर्शे इलाही तक जाती है। मैं बताना ये चाहता हूं, जनाबे आदम से पूछिए कि आपने तो इतनी दूर तक देखा हुआ है, आपने तो इतनी दूर तक देखा हुआ है, मुकामे मोहम्मद मुस्तफा को आप जानते हैं? सुभान अल्लाह। फरमाया नहीं 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 नहीं, जब तक मैं वजूदे खाक में था मुझे तो अपना इल्म नहीं था, मैं तो अपने आप को नहीं जानता था। मोहम्मद की बात पूछते हो, मोहम्मद तो वो हैं कि मदीने बैठकर खुद ऐलान करेंगे कि मैं तो तब भी मोहम्मद था, मैं तो तब भी गैब की खबरें बताने वाला था, मैं तो तब भी रब के हाँ महबूब था कि जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आदम कहेंगे कि वो मेरे अज्जा को जानते हैं, मैं उनके नक्शे कफे पा को भी नहीं जानता। मेरे जुमले पे गौर नहीं किया आपने, मेरे जुमले पे गौर नहीं किया आपने। वो तो मेरे अज्जा को जानते हैं। यार बड़ी माठी सुभान अल्लाह। मत समझो हम थोड़े हैं, फरिश्तों से बात छेड़ी थी, फरिश्ते भी बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। वो तो मेरे अज्जा को जानते हैं, मैं उनके नक्शे कफे पा की हुर्मत भी नहीं जानता। क्यों? कि मेरी निगाह की मेराज थी, मेरी निगाह की मेराज थी कि मेरी निगाह साके अर्श पर पहुंची और आज तख्लीके, आज तारीखे आलम पुकार पुकार के कह रही है, प्यारे आदम तुम्हारी निगाह अर्शे इलाही तक पहुंची, और वो भी उसके साक तक, सीनल साकाफ कैंची वाली, वो भी उसके साक तक। फरमाया कि मेरी निगाह अर्श के साक तक है, मेरी निगाह अर्श के साक तक है। मुझे जुमला यूं अदा करने दीजिए, अर्श के साक तक मेरी निगाह है, मोहम्मद वो है जिनकी इनसे आगे राह है। मोहम्मद वो है जिनकी इससे आगे राह है। तवज्जो फरमाइए, फरमाया कि मेरी निगाह की मेराज ये है, मैंने साके अर्श को देखा है, कदम मेरे आसमानों पर थे, निगाह साके अर्श पर थी। मैंने कहा बाबा तुम्हारी निगाह की मेराज ये थी, तुम्हारे कदम आसमान पर थे, निगाह साके अर्श पर थी, उसकी शान तुम बाबा कैसे जान सकते हो? मेराज की रात जिसके कदम अर्श पर थे, निगाह। मुकाम मुस्तफा क्या है? मोहम्मद का खुदा जाने। और क्या हुजूर अपने मुकाम से खुद भी आगाह थे या नहीं? सवाल है, क्या आका करीम अपने मुकाम से खुद भी बाखबर थे या नहीं?
تھے، اسی لیے فرمایا صدیق تو میرا مقام نہیں جانتا، تو ہی نہیں کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا، سبحان اللہ، حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی میرا مقام نہیں جانتا۔ اللہ نے جن انبیاء کو آسمانوں پر رہائش دی ہے، سبحان اللہ، بظاہر کیا ہے؟ بظاہر یہ ہے، توجہ فرمائیے، بڑی خاص بات، بظاہر یہ ہے آدم علیہ السلام اپنی قبر میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا آدم پہلے آسمان پر، کسی آسمان پر یوسف، کسی آسمان پر عیسیٰ، سبحان اللہ، کسی آسمان پر ادریس، سبحان اللہ، کسی آسمان پر موسیٰ، سبحان اللہ، کسی آسمان پر ہارون، سبحان کسی اللہ، آسمان پر ابراہیم، سبحان مولا اللہ، کریم سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے سب اپنی قبروں میں ہیں، لیکن محمد کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو وہاں پر دیکھا۔ فرمایا ان کے اوپر بٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں نیچے رہیں تو نظر نہیں آتی، اگر کوئی یوں فون کے ٹاور پر چڑھ جائے پورا شہر نظر آتا ہے۔ فرمایا ان کی نگاہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اے پیارے آدم آ نہ ذرا پہلے آسمان پر بیٹھ، جب اونچائی پر بیٹھے گا تجھے تیری ساری اولاد نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، گویا جو جتنا بلند ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، تھک گئے ہیں، زور میرا لگ رہا ہے، تھک ماشاءاللہ آپ گئے ہیں، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھے زور دیا اس لیے۔ سبحان اللہ، جو جتنا بلند ہو اتنی ہی اس کی نگاہ کی وسعت بڑھتی ہے۔ بابا ایک گڑھے میں بیٹھنے والا گڑھے کے سوا دیکھتا کیا ہے؟ ایک کمرے میں رہنے والا خوں کا ڈڈو ہوتا ہے نا، اسے اور کچھ نظر نہیں آتا، وہ نہیں جانتا دریا میں رہنے والے ڈڈو کی کیا شان ہے، وہ نہیں جانتا دریا کا ڈڈو، سمندر میں رہنے والے ڈڈو کی کیا شان ہے۔ توجہ فرمائیے، بلا مثال و تشبیہ، بلا مثال و تشبیہ، کچھ لوگ خون کے ڈڈو ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ، نام لینا کوئی ضروری ہے، مثال کافی ہے نا۔ کچھ لوگ خون کے ڈڈو ہیں، انہیں علم ہی نہیں بار کیا ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی کی، کوئی نہیں جانتا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی تیسرے پر، کوئی چوتھے پر، کوئی ساتویں پر۔ حضور آواز آ رہی ہے، یا اللہ ابراہیم کو کیوں نہیں دے رہا؟ سبحان اللہ، آج آدم بھی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آسمان پر، ان کو بھی بلانا، سبحان اللہ، یوسف کو بھی بلانا، سبحان اللہ، ہارون و موسیٰ کو بھی بلانا، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ کو، ادریس کو بھی بلانا۔ سبحان اللہ، اے مولا تو صرف یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ادنو بنی سبحان اللہ، یا احمد، سبحان اللہ، ادنو منی سبحان اللہ، یا محمد۔ سبحان اللہ، فرمایا میں خود تعریفوں والا، سبحان اللہ، اور بلا بھی اسے رہا ہوں جس کے وجود کو پیکر حمد بنایا۔ سبحان اللہ، توجہ، بڑی خاص بات ہے، اس لیے آج صرف آواز آ رہی ہے ادنو منی، نہیں سمجھ آئی آپ؟ سبحان اللہ، نہیں، آج آپ نا ماٹھے ہو گئے، بڑی عید کا گوشت کھا کے نا مستیاں آ گئی ہیں، مستیاں۔ میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا ذرا مست ہو کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ادنا منی یا محمد، میں کوئی خاص لفظ کہنا چاہتا ہوں آج، ادنا منی یا احمد، ادنا منی یا محمد، سبحان اللہ، منی منی منی، سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھانا چاہتا ہوں،
زمین پہ مصطفیٰ ہو تو کہتے ہیں حسین و منی. سید کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ زمین پہ ہو کہتے ہیں حسین و منی. حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, حسن مجھ سے ہے, فاطمہ مجھ سے ہے, علی مجھ سے ہے, میں اور علی شجرے واحد سے ہے, یہ میرے ہیں, میں ان کا ہوں. زمین پہ مصطفیٰ نے کہا, لامکاں پہ خدا نے کہا. سبحان اللہ. لامکاں پہ مصطفیٰ نے کہا. بس یہ آپ کی سمجھ کا خاص ایک رنگ ہونا چاہیے. میں نے جو کہنا تھا وہاں تک کہا ہے, آگے خود سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. سڑک پر یو ٹرن کا بورڈ لگا ہوا ہے, ابھی آیا نہیں, لیکن اچھا ڈرائیور سمجھ جاتا ہے کہ آگے یو ٹرن ہے. آپ اچھے اور بہت اچھے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. میں صرف لفظ منی کا معنی سمجھا رہا ہوں, اور آج تک یہ اس انداز سے کسی نے سمجھایا نہیں. آپ کہیں گے جی آپ کو یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا اس لیے سمجھ میں آیا کہ میں نے پیر عنایت کا دامن پکڑا. سبحان اللہ. مجھے اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ میرے سر پر کرما والوں کے کرم کی چھاؤں ہے. سبحان اللہ. لفظ وہی ہے, حسین و منی, حسین و منی. اب رب کو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا یہ انداز محبت کا لفظ اتنا پسند آیا. آواز آ رہی ہے, یا احمد ادن منی, ادن منی یا احمد, ادن منی یا محمد, ادن منی یا احمد, ادن منی یا محمد. مولا یہ گفتگو لامکاں پہ ہو رہی ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو جب یہ کہتا ہے ادن منی یا احمد, یہ منی کیا ہے؟ فرمایا منی کو سمجھانے کے لیے تمہیں محمد نے حسن کے ساتھ, حسین کے ساتھ, علی کے ساتھ تعلق بتا نہیں دیا. منی کیا؟ اب بھی پوچھ رہے ہو, اب بھی سوچ رہے ہو, اب بھی سوال کر رہے ہو. اہل اسلام کیا مانا تھا؟ ذرا نیڑے نیڑے ہو سجنا. سبحان اللہ. پنجابی کی تو پھر اپنی چس ہوتی ہے نا, وہ ملائمت والے برفی کی مٹھاس سے بڑھ کر میٹھے الفاظ کسی اور زبان میں نہیں ملیں گے جو پنجابی میں. آواز ہے ذرا نیڑے نیڑے ہو سجنا. سبحان اللہ. نیڑے نیڑے ہو سجنا. حضور گئے 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 گئے. معراج ہے, اعراج ہے, عروج ہے, بلندی ہے. کہاں تک بلندی ہے؟ ملائکہ بھی نیچے, انبیاء بھی نیچے. اتنی نگاہ کی وسعت والے سب نیچے ہیں. حضور بلند 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 بلند. کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اس کے پاس جو اعلیٰ ہے. کس کے پاس جا رہے ہو؟ فرمایا اس کے پاس جو عرفہ ہے. کس کے پاس جا رہے ہو؟ فرمایا اس کے پاس جو اولا ہے. کس کے پاس جا رہے ہو آقا؟ فرمایا اس کے پاس جو اکبر ہے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کتنا بلند ہو اور کوئی وہاں تک پہنچ جائے تو کیا دونوں کی بلندی میں فرق رہ جاتا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ نا 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 نا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. بار بار یہ رسالت. کا ٹاور سامنے ہے نا, تو آج دوسری مرتبہ اس کی مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی اس ٹاور کے اوپر ہو تو وہ ہوگا بلند, وہ ہوگا اعلیٰ.
میں ہوں گا ادنا، لیکن اگر میں قدم قدم چڑھتے 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 اس تک پہنچ جاؤں، سبحان اللہ یار اور اونچی کو بولنا۔ سبحان اللہ اگر میں اس بلند تک پہنچ جاؤں، اب کوئی پاگل ہوگا جو مجھے کہے گا یہ اتنا ہے، بھائی جہاں وہ وہاں میں، جتنا وہ اونچا اتنا میں اونچا، جتنا وہ بلند اتنا میں بلند، جس مقام پہ وہ اس مقام پہ میں میں شان مصطفیٰ کی صرف تھوڑی سی جھلک بتانا چاہتا ہوں، جبکہ اللہ کی عزت کی قسم ہے مقام مصطفیٰ میں بھی نہیں جانتا۔ اس مقام پر حضور پہنچے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اے پیارے محمد، زمانہ جانتا ہے میں اعلیٰ بھی ہوں، عرفہ بھی ہوں، اونچا بھی ہوں، اعظم بھی ہوں، اکبر بھی ہوں، میرے جیسا مقام کسی کے پاس نہیں۔ یارا ذرا اور نزدیک آنا، اور نزدیک آنا کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ جائے، تاکہ میں زمانے کو بتاؤں کہ محمد کی شان کیا ہے۔ آؤ زمانے والوں، دیکھو کہ میں نے محمد کا ذکر کتنا بلند کیا ہے کہ اب 2 کمانوں سے بھی کم کا میرا اور اس کا فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اللہ کے لیے جھکنا عزت کا باعث ہے، سجدہ ہو سچے دل سے۔ پنجابی میں کہتے ہیں یار میں ذرا 4 ٹھونگے مارا، مانا کیا ہوتا ہے میں ذرا نماز پڑھا، 4 بولیے بولیے اونچی بولو، ٹھونگے مارو، ٹھونگے مارا۔ جتنا خالص سجدہ ہوگا، جتنا حیا سے پاک سجدہ ہوگا، اللہ اسے اتنا ہی مقام دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، فرشتے ایک مقام پر سجدے میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ سجدہ تھا خالص، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت، اور فرمایا کہ جو جتنا جھکتا ہے اسے اتنا ہی مقام دیتے ہیں۔ آدم کو سجدہ کیا تھا، مقام یہ دیا کہ اسی آدم کے کندھوں پر اونچا انہیں شان عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ مختصر سا ذکر ہوگا پھر دعا ہوگی، پڑھیے لا الہ الا اللہ، 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ، 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 الا اللہ۔ اللہ اللہ
رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سے اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقائے امام اعظم صدقائے شہید اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب چھوٹے سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا وجب شکر علینا مدعا للہ دائی یا نبی سلام چھوڑ دے یار میں پڑھیا تھا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ
وأحبابه وعلماء أهل سنته وأولياء ملته وشهداء محبته ورفاع حقيقته أجمعين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مولا کریم جو کچھ کلمہ کلام پڑھا گیا کوئی کمی کوتاہی زیر زبر کی غلطی ہماری طرف سے جو درست پڑھا گیا پروردگار وہ تیری عطا سے ہے ہماری خطاؤں کو معاف فرما جو پسند تو نے فرمایا ہے اس پر اپنی شان کے لائق اجر اور ثواب عطا فرما میرے مولا تیری بارگاہ عالیہ میں التجا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس محفل پاک کا صلہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ہم نے اس محفل کے ثواب کو پیش کرنا ہے جو سب سے زیادہ شان والا عرفہ والا مقام والا تیرا محبوب ہے مولا میرے محبوب کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس محفل کا اجر و ثواب عطا اور یہ سارا اجر و ثواب سیدی جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس محفل پاک کا ثواب حضور نبی پاک کے پیارے والدین آپ کے ازواج مطہرات اولاد پاک اہل بیت اطہار آپ کے خلفاء آپ کے تمام اصحاب آپ کے توسل سے انبیاء اور رسول اور آپ کے توسل سے تاجدار حالت آج شیر خدا کی ملت کرتے ہوئے جو کہ تمام ولیوں کے سردار ہیں ان کے توسل سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے متوسلین واصلین تمام سلاسل حقہ کے ماننے والوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما خصوصاً بالخصوص اس محفل پاک کا ثواب اپنے پیر و مرشد حضرت اقصے گنج کرم پیر الحاج محمد عنایت احمد نقشبندی مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے قبول فرما ان کے پیر و مرشد حضرت پیر قطب دورہ غوث زمان پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف حضرت کرما والا شریف ان کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے قبول فرما ان کو پیش کرتے ہوئے حضرت شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے اسی طرح روحانی اجداد کو پیش کرتے ہوئے پھر تیرے محبوب کو پیش کرتے حضور کے طفیل سے اس محفل پاک کا ثواب حضرت پیر سید سردار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ القرآن مولانا غلام نبی حمدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت میاں قائم دین علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول اور منظور فرما مولا یہ گھر بڑی نسبت والا ہے بڑی محبت والا ہے میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اس گھر کے جتنے بھی بزرگ بڑے دنیا سے گئے سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما میری مراد بزرگوار حاجی محمد اکرام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بھائی جناب محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بیٹے بھائی طلعت محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی والدہ ماجدہ خاندان کے الغرض جتنے بھی ہم سے بچھڑے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے حاضرین کے عزیز و اقربا والدین چھوٹے بڑے